سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو ناول جس کا نام ہے سائیڈ ٹریک۔ اس کہانی کے مصنف ہیں مظہر کلیم احمد اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، تم فوراً میرے پاس آ جاؤ، میں فون پر بات نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھا اور کتاب بند کر کے اس نے اسے میز پر رکھا۔ سلیمان مارکیٹ گیا ہوا تھا اور اسے معلوم تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو وہ خود ہی کتاب اٹھا کر الماری میں اس کی مخصوص جگہ پر رکھ دے گا، اس لیے وہ کتاب وہیں میز پر رکھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سرداور کے لہجے میں جو سنجیدگی تھی اس نے عمران کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ فوری ان کے پاس پہنچ جائے۔ ویسے سرداور کا یہ کہنا کہ وہ فون پر بات نہیں کرنا چاہتے بتا رہا تھا کہ معاملہ واقعی سنجیدہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار تیزی سے اس لیبارٹری کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں سرداور کام کرتے تھے، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ جب سرداور کے آفس میں داخل ہوا تو وہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا۔ آؤ عمران بیٹے، یہ ڈاکٹر تحسین ہیں، ایٹامک لیبارٹری کے اہم سائنسدان ہیں، اور ڈاکٹر تحسین یہ علی عمران ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ سرداور نے اٹھ کر عمران کا استقبال کرتے ہوئے کہا، اور وہ ادھیڑ عمر آدمی ڈاکٹر تحسین بھی سرداور کے اٹھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران نے دونوں سے مصافحہ کیا اور پھر رسمی فکرے بول کر وہ سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم اس قدر سنجیدہ کیوں ہو؟ سرداور نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ نے جس سنجیدگی سے فون کیا اور اب جس سنجیدگی سے مجھ جیسے کم تر آدمی کا استقبال کیا، اس نے مجھے بھی سنجیدہ ہونے پر مجبور کر دیا ہے، عمران نے کہا تو سرداور کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ تیرنے لگی۔ اس سنجیدگی کی وجہ ہے بیٹے عمران، AW ریز کا اصل فارمولا ڈاکٹر تحسین کی تحویل میں تھا جو چوری کر لیا گیا ہے، سرداور نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ڈاکٹر تحسین کی تحویل میں؟ وہ کیوں؟ یہ فارمولا تو ڈاکٹر احمد کا تھا، اور یہ کب اور کیسے چوری ہوا ہے؟ کہاں تھا یہ فارمولا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پے در پے سوالات کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر احمد میرے قریبی دوست تھے، ہم دونوں اکٹھے طویل عرصے تک کارمن لیبارٹری میں کام کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں واپس پاک ایشیا آ گیا اور یہاں ایٹامک لیبارٹری میں کام کرنے لگا، جبکہ ڈاکٹر احمد بہت بعد میں آئے، لیکن ہمارے تعلقات بہرحال قائم رہے۔ ہم چھٹیوں میں ملتے رہتے تھے۔ بہرحال میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر احمد جس فارمولے پر کام کر رہے تھے اس سلسلے میں وہ فطری طور پر بے حد حساس تھے، اور انہیں ہر وقت یہی خطرہ رہتا تھا کہ سپر پاورز ان کے فارمولے کو لے اڑیں گی اور انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس اصل فارمولے کو ایک مائکرو فلم میں علیحدہ رکھا، جبکہ کمپیوٹر میں وہ صرف ورکنگ نوٹس رکھتے تھے۔ پہلے انہوں نے اس اصل فارمولے کو محفوظ کرنے کا ایک انوکھا طریقہ سوچا۔ ان کے عزیزوں کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں فیکٹری تھی جس میں بینک کی ایک شاخ بھی تھی اور وہاں لاکرز کی سہولت بھی تھی۔ انہوں نے وہاں ایک لاکر لیا اور وہ اس فارمولے کو اس لاکر میں رکھتے تھے۔ جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ خود جا کر وہاں سے فارمولا لے آتے تھے اور ضرورت پوری ہونے پر خود جا کر وہاں لاکر میں رکھ آتے تھے۔ لیکن پھر ان کا وہم بڑھتا گیا۔ پھر ایک روز بینک مینیجر نے ان سے پوچھ لیا کہ وہ کیوں اپنے قریب کے کسی بینک کے لاکر کو استعمال کرنے کے بجائے اتنی دور کے بینک کا لاکر استعمال کرتے ہیں، تو انہیں یقین ہو گیا کہ بینک مینیجر دشمنوں سے ملا ہوا ہے اور وہ کسی بھی وقت ان کا فارمولا اس لاکر سے نکال لے گا۔ جب ان کا وہم بہت بڑھ گیا تو وہ پریشان رہنے لگ گئے، تو میں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں کہا کہ وہ فارمولا مجھے دے دیں، میں اپنی لیبارٹری میں اسے محفوظ رکھوں گا، اور جب انہیں ضرورت ہو تو وہ بتا دیں، میں فارمولا ساتھ لے کر آیا کروں گا۔ انہیں معلوم تھا کہ ایٹامک لیبارٹری کی حفاظت انتہائی سختی سے کی جاتی ہے، چنانچہ وہ خوشی سے مان گئے، لیکن ظاہر ہے کہ میں ایک غیر متعلقہ فارمولا لیبارٹری کے اندر لے کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنی رہائش گاہ کے سیف میں رکھ لیا۔ میری بیوہ بہن کوٹھی میں رہتی تھی، جبکہ اس کے دونوں بیٹے اعلیٰ تعلیم کے لیے ایکڈیمیا گئے ہوئے تھے، اس لیے میں بھی مطمئن تھا کہ وہ فارمولا محفوظ رہے گا۔ ڈاکٹر تحسین نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر فارمولا چوری کیسے اور کب ہوا؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیونکہ سرداور کی وجہ سے وہ ڈاکٹر تحسین کو روک بھی نہیں سکتا تھا
اور پھر اصل بات یہ بھی تھی کہ خود اسے اس طویل کہانی میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ میں چھٹی پر آیا تو مجھے ایک شدید ترین صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ کوٹھی کا چھوٹا پھاٹک باہر سے بند تھا اور اندر میری بیوہ بہن اور ہمارے ملازم شوکت کی 2 روز پرانی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر تحسین نے رندے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران چونک پڑا۔ اوہ ویری سیڈ، عمران نے کہا۔ میری بہن کی لاش اس کے کمرے میں پڑی تھی جبکہ ملازم کی لاش اندرونی راہداری میں پڑی ملی۔ باقی ملازموں نے اس روز آنا تھا جس روز میں نے یہاں پہنچنا تھا، اس لیے گھر میں صرف میری بہن اور ایک ملازم تھا۔ میں نے پولیس کو اطلاع دی اور پھر میں نے ایک خیال کے تحت اپنے کمرے کا سیف چیک کیا تو وہاں سے فارمولا غائب تھا۔ میں نے سرداور کو اطلاع دی۔ کل تک تو میری بہن کی فوتگی کی رسومات ہوتی رہیں، آج سرداور نے مجھے یہاں کال کیا اور ساتھ ہی آپ کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر تحسین نے کہا، لیکن آپ کے بارے میں انہیں کیسے یہ سب کچھ معلوم ہوا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے نہیں معلوم، میری بہن بیمار رہتی تھی اور وہ ویسے بھی کم ہی باہر نکلتی تھی، نہ کسی سے ملنے جاتی تھی اور نہ ہی کوئی میرے گھر میں آتا تھا۔ ڈاکٹر تحسین نے کہا، کیا آپ کی بہن کو اس بات کا علم تھا کہ فارمولا کہاں موجود ہے اور کس کا فارمولا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر احمد چونکہ بڑے طویل عرصے سے ہمارے گھر آتے جاتے رہتے تھے اس لیے انہیں سب کچھ معلوم تھا، لیکن ان کے میرے اور ڈاکٹر احمد کے علاوہ اور کسی کو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ ڈاکٹر احمد پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے اب صرف میری ہمشیرہ اور مجھے معلوم تھا، ڈاکٹر تحسین نے جواب دیا۔ اب آپ کا کہنا ہے کہ دشمن بہرحال کامیاب رہے ہیں اور فارمولا لے اڑے ہیں، عمران نے کہا۔ جی ہاں، جس طرح بھی ہوا بہرحال ہو گیا ہے، ڈاکٹر تحسین نے کہا۔ آپ مجھے اپنی کوٹھی لے چلیں اور مجھے ساری صورتحال دکھائیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آئیے میرے ساتھ سرداور، مجھے اجازت ہے، ڈاکٹر تحسین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ کی بہن کا مجھے بھی شدید غم ہے، لیکن اب سوائے صبر کے اور کوئی چارہ کار نہیں۔ عمران بیٹا، مجھے یہ فارمولا ہر صورت میں چاہیے، سرداور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب تک اس کی سینکڑوں کاپیاں ہو چکی ہوں گی، عمران نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ ہو جائیں، ہم نے بہرحال اپنے ساحلوں کو کارآمد بنانا ہے، سرداور نے کہا۔ اس کی کاپی نہیں ہو سکتی سرداور، مجھے ڈاکٹر احمد نے بتایا تھا کہ انہوں نے یہ فارمولا کراس 0x پر محفوظ کیا ہے، جس کی کوئی کاپی کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی، ڈاکٹر تحسین نے کہا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، سرداور نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر نے کار ایک ہوٹل کی کار پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر اس کی کار لاک کی ہی تھی کہ جیب میں موجود سیل فون کی مخصوص گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سیل فون نکالا تو سکرین پر عمران کا نام موجود تھا۔ ٹائیگر نے رابطے کا بٹن پریس کر دیا اور سیل فون کو کان سے لگا لیا۔ یس باس، ٹائیگر بول رہا ہوں، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ دوسری طرف سے عمران نے پوچھا۔ ہوٹل مڈ سٹی کی پارکنگ میں کھڑا ہوں باس، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس غیر ملکی جوڑے کے بارے میں معلومات ملی ہیں یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نو سر، ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل سکا، البتہ تیسرا حلیہ جو بتایا گیا ہے اس بارے میں اطلاع ملی ہے کہ اس آدمی کا نام وکی ہے اور اس کا تعلق کائن کلب کے کارل سے ہے، لیکن یہ وکی کسی کوٹھی یا کسی عمارت کا صرف چوکی دار ہے، کوئی اہم آدمی نہیں ہے۔ میں اس وقت ہوٹل مڈ سٹی اس لیے آیا ہوں کہ اس وکی کا ایک دوست برینڈی یہاں ویٹر ہے، ٹائیگر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس بارے میں بھی معلومات حاصل کرو، لیکن ایک اور اہم کام بھی فوری تم نے کرنا ہے، عمران نے کہا تو ٹائیگر چونک پڑا۔ یس باس، حکم باس، ٹائیگر نے کہا۔ سبزہ زار کالونی کی کوٹھی نمبر 12A میں ایک ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر تحسین اپنی بیوہ کے ساتھ رہے تھے۔ وہ خود تو لیبارٹری میں رہتے ہیں اور ہفتے 15 دن بعد رہائش گاہ پر آتے ہیں، جبکہ ان کی بیوہ بہن ملازموں کے ساتھ یہاں مستقل رہتی ہیں۔ ڈاکٹر تحسین کی تحویل میں ڈاکٹر احمد کا انتہائی اہم فارمولا تھا جو انہوں نے اپنے کمرے کی خفیہ سیف میں رکھا ہوا تھا۔ 2 روز پہلے وہ لیبارٹری سے واپس آئے تو ان کی بیوہ بہن اور ایک ملازم کی وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھیں جنہیں 2 روز پہلے ہلاک کیا گیا تھا، اور فارمولا بھی غائب تھا۔ تم وہاں ادھر ادھر سے معلومات حاصل کرو کہ 2 روز پہلے وہاں کون آیا تھا، کسی نہ کسی نے تو ضرور قاتلوں کو دیکھا ہوگا، اور خاص طور پر ان کے حلیوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرو، عمران نے تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا تو ٹائیگر نے سیل فون آف کر کے جیب میں ڈال لیا اور پھر ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پہلے اس ویٹر سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہ جب یہاں آ ہی چکا تھا تو اب اس ویٹر سے بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ویٹر برینڈی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ برینڈی چونکہ مختلف ہوٹلوں اور کلبوں میں کام کرتا رہتا تھا اس لیے وہ ٹائیگر کو نہ صرف پہچانتا تھا بلکہ وہ اس سے اچھی طرح واقف بھی تھا۔ آپ جیسے بڑے آدمی کو مجھ جیسے چھوٹے آدمی سے کیا کام پڑ گیا ہے جناب،
برینڈی نے قدرے طنزیہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، نہ تم چھوٹے ہو اور نہ ہی میں بڑا ہوں، چند معلومات لینی ہے تم سے تمہارے دوست وکی کے بارے میں۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو برینڈی بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ، تو وکی کسی خاص چکر میں تھا؟ برینڈی نے کہا۔ تھا سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تو مر چکا ہے ٹائیگر صاحب، اسے مرے ہوئے بھی 4-5 روز ہو چکے ہیں، برینڈی نے کہا۔ وکی ہلاک ہو چکا ہے؟ کب؟ اوہ، مجھے تفصیل بتاؤ، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جناب، وہ کارل کی ایک کوٹھی میں چوکیدار تھا، وہاں ایک یورپی جوڑا رہتا تھا۔ پھر اچانک اس کوٹھی سے بو آنے لگی تو ساتھ والی کوٹھیوں سے پولیس کو اطلاع دی گئی، اور پھر پولیس وہاں پہنچی تو وہاں کوٹھی میں ایک لاش پڑی ہوئی ملی جسے مرے ہوئے 4 روز ہو چکے تھے۔ اس لاش کو پولیس اسٹیشن لایا گیا تو وہاں پتہ چلا کہ اس کے چہرے پر میک اپ کیا گیا تھا جو بگڑ گیا تھا، اس لیے چیک ہو گیا۔ جب میک اپ صاف کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ لاش وکی کی ہے، اسے سینے میں گولی ماری گئی تھی۔ پھر وہاں سے لاش اس کے ورثاء لے آئے اور اس کی تدفین کے وقت بھی میں وہاں موجود تھا، ویٹر برینڈی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کون سی کالونی کی کوٹھی میں اس کی لاش ملی تھی؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ کہکشاں کالونی کی کوٹھی نمبر 18 سے، وہ وہیں چوکیدار تھا، برینڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ کوٹھی کارل کی تھی؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جناب، اگر کارل تک یہ بات پہنچ گئی کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو مجھ سمیت میرا پورا خاندان ختم کر دیا جائے گا، برینڈی نے کہا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو برینڈی، اس لیے ایسے فکرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا نام کسی صورت سامنے نہیں آئے گا اور تمہیں ان دی گئی معلومات کا معاوضہ بھی ملے گا، لیکن معلومات درست اور حتمی ہونی چاہیے، ورنہ کارل سے زیادہ اور لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، ٹائیگر نے کہا۔ آپ کو جانتے ہوئے تو میں نے اتنا کچھ بتا دیا ہے، برینڈی نے کہا تو ٹائیگر نے جیب سے 2 بڑے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ شکریہ جناب۔ تدفین کے موقع پر وکی کے ایک بہت کلوز دوست سے بات ہوئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ وکی کے پاس جو کار تھی جسے وکی ڈرائیو کرتا تھا، اس کار میں ایسا سسٹم موجود تھا کہ اس کا کلر تبدیل کیا جا سکتا تھا اور نمبر پلیٹ بھی۔ جو کار پولیس کو وکی کی لاش اٹھاتے وقت کھڑی نظر آئی تھی اس کا رنگ سفید تھا اور نمبر مقامی تھا، لیکن وکی کے اس دوست کا کہنا ہے کہ یہ کار کارل نے واپس لے لی تھی اور اب اس کا رنگ بلیک اور نمبر شام نگر کا ہے، برینڈی نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا اور نوٹ جلدی سے جیب میں ڈال لیے۔ مقامی نمبر کیا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا تو برینڈی نے نمبر بتا دیا۔ اوکے، بے فکر رہو، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار کہکشاں کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، جہاں پر وکی بطور چوکیدار اور ڈرائیور رہتا تھا اور جہاں برینڈی کے بقول غیر ملکی جوڑا بھی رہائش پذیر تھا۔ ٹائیگر نے ارد گرد کی کوٹھیوں کے چوکیداروں سے معلومات حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، اور پھر اس وقت اس کی کوشش کامیاب ہو گئی جب سڑک کی دوسری کوٹھی کے چوکیدار نے اسے بتایا کہ اس کوٹھی کے مالکان ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں اور وہ اکیلا رہتا ہے، اور پوری کوٹھی پر نظر رکھنے کے لیے وہ گیراج کی چھت پر رہتا ہے۔ اس نے ٹائیگر کو بتایا کہ 4 روز پہلے سامنے والی کوٹھی سے سفید رنگ کی کار باہر نکلی جسے ایک مقامی آدمی چلا رہا تھا، لیکن وہ وکی نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ اس کار میں ایک یورپی جوڑا موجود تھا، لیکن یہ بھی وہ جوڑا نہیں تھا جو کچھ روز پہلے وکی کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ وکی کے پاس جو کار تھی اس کا رنگ سیاہ تھا اور رجسٹریشن نمبر بھی شام نگر کی تھی، لیکن یہ سفید رنگ کی کار رجسٹریشن نمبر مقامی تھا۔ یہ کار سامنے والی کوٹھی سے نکل کر چلی گئی، پھر اس کی واپسی تقریباً 3-4 گھنٹوں کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اس غیر ملکی جوڑے کو کوٹھی سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف جاتے دیکھا، اور اس کے 2 روز کے بعد پولیس نے آ کر سامنے والی کوٹھی سے وہ لاش دریافت کی جو اس کار کے ڈرائیور کی تھی، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، چوکیدار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس غیر ملکی جوڑے کا حلیہ کیا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا تو چوکیدار نے اسے حلیے بتا دیے۔ ٹائیگر کو اس لیے کوئی حیرت نہ ہوئی تھی کیونکہ وہ ان چوکیداروں کی نفسیات کو جانتا تھا۔ یہ لوگوں کو نہ صرف غور سے دیکھتے ہیں بلکہ ان کی یادداشت بھی بے حد اچھی ہوتی ہے، اور خاص طور پر غیر ملکیوں کی نسبت۔ ٹائیگر نے اسے انعام دیا اور پھر وہ کار لے کر سبزہ زار کالونی کی طرف بڑھ گیا، جہاں ڈاکٹر تحسین کی رہائش گاہ تھی اور جس کے بارے میں عمران نے اسے آگاہ کیا تھا۔ یہ کوٹھی بھی بند تھی کیونکہ ڈاکٹر تحسین واپس لیبارٹری میں چلے گئے تھے۔ ٹائیگر نے یہاں بھی ارد گرد سے معلومات حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، اور پھر 1 گھنٹے کی سر توڑ کوشش کے بعد آخر کار وہ ایک آدمی کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گیا جو اس کوٹھی سے کافی فاصلے پر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے سب کچھ غور سے دیکھا تھا۔ اس نے ٹائیگر کو بتایا کہ ڈاکٹر تحسین کی بہن کی لاش سے 2-3 روز پہلے
ایک سفید رنگ کی کار جس میں غیر ملکی جوڑا موجود تھا، البتہ ڈرائیور مقامی تھا، اس کوٹھی پر آئی اور اس کوٹھی کے چوکیدار شوکت نے باہر آ کر ان سے بات کی اور پھر بڑا پھاٹک کھول دیا اور کار اندر چلی گئی اور پھاٹک بند ہو گیا۔ پھر تقریباً 4-5 گھنٹوں کے بعد پھاٹک ایک بار پھر کھلا اور وہی سفید رنگ کی کار باہر آئی۔ کار میں وہی غیر ملکی جوڑا تھا اور ڈرائیور بھی وہی مقامی تھا، لیکن کار پھاٹک کے باہر رک گئی اور ڈرائیور نے اتر کر پہلے بڑا پھاٹک بند کیا اور پھر چھوٹے پھاٹک کو باہر سے بند کر کے وہ کار میں بیٹھ گیا اور کار گھوم کر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد پولیس نے آ کر کوٹھی کو کھولا۔ لیکن تم نے کسی کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ ٹائیگر نے اس سے پوچھا۔ میں ان بڑے آدمیوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتا، مجھے اس سلسلے میں بڑے تلخ تجربات ہو چکے ہیں، اس آدمی نے جس کا نام بشیر تھا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کار کا نمبر یاد ہے تمہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا تو بشیر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے نمبر بتا دیا۔ ٹائیگر اسے پہلے ہی ایک بڑا نوٹ دے چکا تھا، اس نے اسے مزید 2 بڑے نوٹ دیے اور اس غیر ملکی جوڑے کے حلیے معلوم کر لیے۔ یہ وہی حلیے تھے جو اس سے پہلے کارل کی کوٹھی کے سامنے والی کوٹھی کے چوکیدار نے بتائے تھے۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈاکٹر تحسین کی کوٹھی سے جو فارمولہ چرانے والا اور ان کی بیوہ بہن اور دربان کو ہلاک کرنے والا یہی غیر ملکی جوڑا تھا۔ اسی جوڑے نے وکی کو بھی ہلاک کر دیا تھا اور پھر کار استعمال کرنے کے بجائے وہ وہاں سے ٹیکسی میں سوار ہو کر چلے گئے۔ ٹائیگر نے بشیر کا شکریہ ادا کیا اور ایک بار پھر وہ کہکشاں کالونی پہنچ گیا، لیکن اس بار اس کا ٹارگٹ اس کالونی کا ٹیکسی سٹینڈ تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس ٹیکسی ڈرائیور کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گیا جس نے یہاں سے ایک غیر ملکی جوڑے کو پک کیا تھا۔ چونکہ یہ ٹیکسی ڈرائیور اس اسٹینڈ کا مستقل ممبر تھا، اس لیے وہ مسافر کو چھوڑ کر واپس اسی اسٹینڈ پر آ جایا کرتا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کا نام رجب علی تھا۔ کیا تم ان غیر ملکیوں کے حلیے بتا سکتے ہو جنہیں تم نے پک کیا تھا؟ ٹائیگر نے ایک بڑا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں جناب، ٹیکسی ڈرائیور نے خوش ہو کر کہا، اور نہ صرف نوٹ اس نے پھرتی سے جیب میں ڈال لیا بلکہ تیزی سے حلیے بھی بتا دیے۔ یہ حلیے تقریباً وہی تھے جو سامنے والی کوٹھی کے چوکیدار نے بتائے تھے، لیکن اس کالونی میں تو اکثر غیر ملکی آتے جاتے رہتے ہیں اور اس واقعے کو بھی کئی روز گزر چکے ہیں، پھر تمہیں کیسے یاد رہا یہ سب کچھ؟ ٹائیگر نے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ نے درست سوال کیا ہے، واقعی مجھے یاد نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن اس جوڑے نے دوران سفر ایسی حرکت کی کہ مجھے ان کے بارے میں یاد رہا۔ ٹیکسی ڈرائیور رجب علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حرکت؟ کیسی حرکت؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ جناب آپ کو ہم ٹیکسی ڈرائیوروں کی نفسیات کا تو علم ہوگا کہ ہم عقب نما آئینے میں عقبی سیٹ پر موجود اپنے مسافروں کو ساتھ ساتھ چیک کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے خلاف کوئی غلط حرکت نہ ہو سکے۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا کہ لڑکی نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک مشین پسٹل نکال کر اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں مشین پسٹل دیکھ کر پریشان ہو گیا، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے مار کر ٹیکسی چھیننا چاہتے ہیں، لیکن پھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس آدمی نے مشین پسٹل کو جھک کر عقبی سیٹ کے نیچے کھسکا دیا۔ اس دوران ان کی منزل ایئرپورٹ آ گئی، چنانچہ وہ اترے اور پیمنٹ کر کے چلے گئے۔ رجب علی نے کہا۔ تم نے مشین پسٹل کے بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جناب ایک تو خوف تھا اور دوسرا مجھے لالچ نے گھیر لیا۔ غیر ملکی مشین پسٹل تھا جو اچھی قیمت میں بک سکتا تھا اور وہی ہوا۔ میں نے واپسی پر مخصوص مارکیٹ میں اسے فروخت کر کے خاصی بھاری رقم کما لی۔ رجب علی نے جواب دیا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیوروں کی کیا نفسیات ہوتی ہیں۔ تم نے انہیں ایئرپورٹ پر ڈراپ کیا؟ اس وقت کیا ٹائم تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا تو رجب علی نے ٹائم بھی بتا دیا۔ ٹائیگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ وہاں سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ کچھ دیر کی کوشش اور 2-3 افراد سے ملاقات کے بعد وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ جوڑا ریگولر فلائٹ کے ذریعے کافرستان گیا ہے۔ کمپیوٹر ریکارڈ چیک کر کے ٹائیگر کو بتایا گیا کہ انہوں نے فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے بکنگ کرائی اور پھر واپس چلے گئے۔ پھر فلائٹ سے 15 منٹ پہلے آ کر انہوں نے سب سے آخر میں اپنے بورڈنگ کارڈ حاصل کیے۔ ان کے کاغذات کی نقول بھی ٹائیگر نے حاصل کر لی تھی۔ اس آدمی کا نام کلارک اور عورت کا نام لارا تھا۔ ٹائیگر نے کاغذات کی نقول جیب میں ڈالی اور پھر ایئرپورٹ سے وہ واپس کائن کلب پہنچ گیا جہاں کارل بطور مالک اور جنرل مینیجر بیٹھتا تھا۔ ٹائیگر کی کارل سے خاصی واقفیت تھی، اس لیے اسے کارل کے آفس تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ کارل لمبے قد اور بھاری جسم کا یورپی نژاد آدمی تھا اور ڈرگ اور اسلحے کے بزنس کے ساتھ ساتھ مقامی جرائم میں بھی ملوث رہتا تھا، لیکن آج تک چونکہ اس کی کوئی ایسی سرگرمی سامنے نہیں آئی تھی جس سے عمران کو کوئی دلچسپی ہو سکتی تھی، اس لیے ٹائیگر اور کارل کی دوستی بھی چلی آ رہی تھی۔ آج اچانک بغیر اطلاع دیے کیسے آنا ہوا؟ کوئی خاص بات؟
کارل نے ٹائیگر کا اٹھ کر استقبال کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہاں، چند معلومات چاہیے، ٹائیگر نے کہا، اور پھر جیب سے ایئرپورٹ سے حاصل کردہ کاغذات کی نقول اس نے کارل کے سامنے رکھ دی۔ اس یورپی جوڑے کو تم نے کہکشاں کالونی میں اپنی کوٹھی میں رکھا تھا جس کا چوکیدار وکی تھا، ٹائیگر نے کہا تو کارل بے اختیار چونک پڑا۔ یہ جوڑا؟ نہیں، یہ تو میرے لیے اجنبی ہیں، کارل نے جواب دیا، اور ٹائیگر اس کے لہجے ہی سے سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ تو پھر جو جوڑا تم نے رکھا تھا وہ کون تھے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میں نے تو کسی کو وہاں نہیں رکھا، وہاں تو صرف وکی رہتا تھا جس کی لاش وہاں سے ملی اور آج تک اس کے قاتلوں کا بھی پتہ نہیں چل سکا، کارل نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس بار اس کے لہجے سے ہی ٹائیگر سمجھ گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھو کارل، تم میرے دوست ہو اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میرا استاد علی عمران پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس ایسے کیس پر کام کرتی ہے جس میں ملک کی سالمیت اور مجموعی مفادات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، اور تمہاری کہکشاں کالونی والی کوٹھی میں جو غیر ملکی جوڑا رہتا تھا اس نے سبزہ زار کالونی کی ایک کوٹھی میں ایٹامک سائنسدان ڈاکٹر تحسین کی بیوہ بہن اور اس کے ملازم کو ہلاک کر دیا، اور وہاں سے وہ ایک انتہائی اہم فارمولہ چوری کر کے لے گئے ہیں۔ اس کوٹھی سے نکل کر وہ ایئرپورٹ گئے اور وہاں انہوں نے کافرستان کے لیے بکنگ کرائی اور پھر واپس کہکشاں کالونی کی کوٹھی میں آئے۔ وہاں انہوں نے تمہارے ملازم وکی کو گولی ماری اور پھر وہاں سے پیدل ٹیکسی سٹینڈ پر پہنچے، جہاں سے ایک ٹیکسی نے انہیں ایئرپورٹ پہنچا دیا اور وہ کافرستان چلے گئے۔ یہ معاملہ چونکہ ملکی سلامتی کا ہے، اس لیے اگر تم تعاون کرو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تم خود سمجھدار ہو، ٹائیگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو کارل کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا یہی جوڑا ہے جس کے کاغذات تم مجھے دکھا رہے ہو؟ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ کارل نے کہا۔ ہاں، ٹائیگر نے کہا، لیکن میں تو انہیں دیکھ ہی پہلی بار رہا ہوں، کارل نے جواب دیا۔ اس کی وجہ ہے، شاید تمہیں معلوم نہ ہو لیکن میں نے معلوم کر لیا ہے کہ جب وکی کی لاش ملی تو وہ میک اپ میں تھا، لیکن 2 روز تک لاش پڑی رہنے کی وجہ سے میک اپ بگڑ گیا تھا، اس لیے جب لاش پولیس اسٹیشن پہنچائی گئی تو پتہ چلا کہ وہ میک اپ میں ہے۔ جب یہ میک اپ واش کیا گیا تو لاش وکی کی نکلی۔ اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر سوچو تو صورتحال واضح ہو جاتی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کیا صورتحال؟ کارل نے چونک کر پوچھا۔ تم نے ایک غیر ملکی جوڑے کو وکی والی کوٹھی میں ٹھہرایا، پھر انہوں نے خود بھی میک اپ کیا اور وکی کا بھی میک اپ کر دیا، پھر وہ وکی کو ساتھ لے کر ڈاکٹر تحسین کی کوٹھی پر گئے، وہاں انہوں نے واردات کی اور وہاں سے ایئرپورٹ جا کر انہوں نے کافرستان کے لیے بکنگ کروائی اور پھر اس وکی سمیت کوٹھی میں واپس آ گئے۔ یہاں وکی کو ہلاک کرنے کے بعد وہ ٹیکسی سٹینڈ پر گئے اور وہاں سے ایئرپورٹ اور پھر ایئرپورٹ سے کافرستان چلے گئے۔ اگر کہو تو میں یہ بھی بتا دوں کہ جس جوڑے کو تم نے ٹھہرایا تھا ان کے میک اپ سے پہلے کے حلیے کیا تھے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم جانتے ہو انہیں؟ کارل کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہاں، ان کے حلیے میں نے ٹریس کر لیے ہیں، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے حلیے بھی بتا دیے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب کوئی بات چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جوڑا یورپی ملک پولینڈ سے آیا تھا، مرد کا نام سوبرز اور لڑکی کا نام کرسیا تھا۔ پولینڈ کی سرکاری تنظیم وان کے چیف سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں، اس نے مجھے ان کے لیے رہائش گاہ اور کار وغیرہ مہیا کرنے کے لیے کہا تو وہ میں نے کر دیا۔ پھر مجھے اچانک اطلاع ملی کہ وکی کی لاش تھانے پہنچ گئی ہے اور جوڑا غائب ہے، تو میں دانستہ خاموش ہو گیا۔ اب تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے سوائے رہائش گاہ اور کار مہیا کرنے کے اور کچھ نہیں کیا، کارل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وان تنظیم کے چیف کا کیا نام ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس کا نام ڈریک فریڈ ہے، ویسے اسے چیف کہا جاتا ہے، پہلے وہ ایک دوسری ایجنسی اپ رائٹ میں تھا، پھر وہ ایجنسی ختم ہو گئی تو وہ وان میں آ گیا اور پھر اس کا چیف بن گیا۔ بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے۔ میں 4-5 سالوں بعد پولینڈ جاتا ہوں اور کبھی کبھار آفیسرز کلب میں ڈریک فریڈ سے ملاقات ہو جاتی ہے، کارل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم نے چونکہ تعاون کیا ہے اس لیے تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن یہ سن لو کہ اگر تم نے چیف کو اطلاع دی اور میرے یا باس عمران کے بارے میں بتایا تو پھر تم خود سوچ لینا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا ہوں ٹائیگر، اور اسی لیے میں نے تمہیں سچ بتا دیا ہے، تم اب بے فکر رہو، میں کسی کو کوئی اطلاع نہیں دوں گا، کارل نے بھی اٹھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر اس سے مصافحہ کر کے آفس سے نکلا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پارکنگ میں پہنچ گیا۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور عمران کا نمبر پریس کر کے اس نے رابطہ نمبر پریس کر دیے۔ چند لمحوں کے بعد کال وصول کر لی گئی۔ یس، علی عمران بول رہا ہوں، دوسری طرف سے علی عمران کی آواز سنائی دی۔ باس، آپ فلیٹ پر موجود ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ عمران نے چونک کر کہا۔
میں نے مکمل تفصیلات معلوم کر لی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تک بالمشافہ یہ تفصیلات پہنچا سکوں۔ ٹائیگر نے کہا، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے سیل فون آف کیا اور کار کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ کار تیزی سے پولینڈ دارالحکومت کی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سوبرز تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر کرسیا موجود تھی۔ وہ دونوں کئی روز ہوئے واپس آ چکے تھے۔ ڈاکٹر تحسین کی کوٹھی میں موجود اس کی بیوہ بہن اور ملازم کو ہلاک کر کے وہ واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچے اور پھر وکی کو ہلاک کر کے وہ ٹیکسی کے ذریعے ایئرپورٹ پہنچے تھے، جہاں پہلے سے ہی کافرستان کی ریگولر فلائٹ میں وہ بکنگ کروا چکے تھے۔ پاکیشیا سے وہ کافرستان پہنچ گئے اور کافرستان سے وہ اطمینان سے پولینڈ آ گئے۔ فارمولا انہوں نے چیف تک پہنچا دیا تھا اور اس کی کامیابی پر چیف کی طرف سے ملنے والی چھٹیاں انجوائے کر رہے تھے کہ چیف کی کال آ گئی اور انہیں آفس بلایا گیا، اور اس وقت وہ آفس ہی جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی نیا کیس چیف نے ہمارے لیے منتخب کر لیا ہے، خاموش بیٹھی ہوئی کرسیا نے کہا۔ ظاہر ہے اب ہم سرکاری ایجنسی وان کے سپر سیکشن میں شامل ہیں تو مشن تو ملتے ہی رہیں گے، سوبرز نے مسکراتے ہوئے کہا تو کرسیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم ضرورت سے زیادہ خاموش ہو، اس کی وجہ؟ چند لمحوں کے بعد سوبرز نے کرسیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آئندہ مشن کے بارے میں سوچ رہی ہوں، کرسیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جب تک مشن کے بارے میں معلومات نہ مل جائیں تم کیا سوچ سکتی ہو؟ سوبرز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سوچنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، کرسیا نے کہا۔ تو پھر اصل بات بتا دو کہ تم کیا سوچ رہی ہو، سوبرز نے کہا تو کرسیا بے اختیار ہنس پڑی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہماری زندگی اسی طرح لڑتے بھڑتے اور لوگوں کو ہلاک کرتے گزر جائے گی؟ یہ کیسی زندگی ہے، ہر وقت رسک، کرسیا نے کہا۔ تو تم چاہتی ہو کہ تمہارے 4-5 بچے ہوں اور تم خالصتاً گھریلو خاتون بن جاؤ؟ سوبرز نے کہا۔ ارے نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جس ٹائپ کی لائف ہم گزار رہے ہیں اور گزاریں گے اس میں بچوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس میں چین اور سکون تو ہونا چاہیے۔ اب دیکھو نا، 1 ہفتہ پہلے ہم پاکیشیا سے مشن مکمل کر کے آئے ہیں اور اب نیا مشن سامنے آ رہا ہے، کرسیا نے کہا۔ میں تم سے الٹ انداز میں سوچتا ہوں، میں تو فارغ رہ کر بور ہو جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت کام میں مصروف رہوں، سوبرز نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم سپر ایجنٹ بن گئے ہو، اب تم نے ایسے ہی تو سوچنا ہے، کرسیا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سوبرز بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چیف کے خصوصی آفس میں داخل ہو رہے تھے۔ آؤ بیٹھو، ادھیڑ عمر چیف نے کہا تو وہ دونوں میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تمہیں 1 ماہ کی چھٹی دی گئی تھی لیکن 1 ہفتے بعد ہی کال کر لیا گیا ہے، تم ڈسٹرب تو نہیں ہوئے؟ چیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چیف، ہمیں بیکار رہ کر بڑی کوفت ہوتی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلسل کام میں مصروف رہیں، سوبرز نے جواب دیا جبکہ کرسیا خاموش بیٹھی رہی۔ تمہیں پاکیشیا میں 2 بار کام کرنا پڑا ہے، ایک بار تم ورکنگ نوٹس لے آئے تھے اور دوبارہ تم نے فارمولا حاصل کر لیا، اور تم نے جو تفصیلی رپورٹ دی ہے اسے پڑھ کر مجھے محسوس ہوا ہے کہ تم دونوں نہ صرف ذہین ہو بلکہ خوش قسمتی بھی تمہارے ساتھ ساتھ رہتی ہے، جیسے اچانک تمہیں ڈاکٹر تحسین کی بہن سے فارمولا مل گیا تھا۔ یہ واقعی خوش قسمتی تھی، چیف نے کہا۔ چیف، آدمی ہمت نہ ہارے تو خوش قسمتی بھی ساتھ دیتی رہتی ہے، سوبرز نے کہا تو چیف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چیف، نیا مشن کیا ہے؟ کرسیا نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ نیا مشن بھی سابقہ مشن سے متعلقہ ہے، چیف نے کہا تو سوبرز اور کرسیا دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کیا اس AW ریز کے فارمولے کے بارے میں؟ کیا فارمولا ادھورا ہے یا درست نہیں؟ سوبرز نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فارمولا مکمل بھی ہے اور درست بھی ہے، ہمارے سائنسدانوں نے اس کا تجزیہ کر لیا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انہیں انتہائی طاقتور ریز تیار کرنے کے لیے ابھی اس پر کام کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر احمد کے ورکنگ نوٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بھی ہمارے سائنسدانوں کی مدد کریں گے، لیکن اس کے باوجود اس قدر طاقتور ریز کے وہ ساحلوں کے ساتھ وینائن کی انتہائی سخت اور ٹھوس چٹانوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے، اس پر کام تو کرنا ہوگا اور اس میں 2 ماہ تو لگ جائیں گے، چیف نے کہا۔ تو پھر کیا ہوا چیف، 2 ماہ لگیں یا 3 ماہ؟ اب تو فارمولا بھی ہمارے پاس ہے اور کسی کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ فارمولا کون لے گیا۔ ہمارا رابطہ ڈاکٹر تحسین کی بہن سے اچانک ہوا اور اچانک ہی معلوم ہوا کہ فارمولا بھی وہیں موجود ہے۔ وہ بے حد لالچی عورت تھی، اس نے لالچ کیا جس کے نتیجے میں نہ وہ دولت حاصل کر سکی بلکہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھی، سوبرز نے کہا۔ تمہاری یہی غلط فہمی دور کرنے کے لیے تو میں نے تمہیں کال کیا ہے، چیف نے کہا تو ایک بار پھر وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ کیسی غلط فہمی چیف؟ سوبرز نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کرسیا کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔
مجھے پاک ایشیا سے حتمی اطلاع ملی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو یہ معلومات مل چکی ہیں کہ تم دونوں نے خصوصی میک اپ کیے اور ڈرائیور کا بھی میک اپ کر کے تم تینوں ڈاکٹر تحسین کی رہائش گاہ پر گئے، وہاں سے فارمولہ اڑایا، ڈاکٹر تحسین کی بہن اور اس کے ملازم کو ہلاک کر کے تم پہلے ایئرپورٹ پر گئے، وہاں تم نے نئے میک اپ اور کاغذات کے ذریعے کافرستان کے لیے بکنگ کرائی اور پھر تم اس مقامی ڈرائیور سمیت واپس آ گئے، وہاں تم نے اس ڈرائیور کو ہلاک کیا اور پھر وہاں سے پیدل چل کر ٹیکسی سٹینڈ پہنچے، پھر وہاں سے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے ریگولر فلائٹ کے ذریعے کافرستان چلے گئے۔ چیف نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے چیف کہ اس قدر تفصیل سے انہیں معلومات ہوں؟ اگر انہیں معمولی سی بھی معلومات مل جاتی تو لا محالہ وہ حرکت میں آ جاتے، لیکن وہ حرکت میں نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکا اور ہم اصل چہروں میں تو صرف رہائش گاہ پر رہے ہیں، یا پھر انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہم نے ریڈ کیا اور پھر واپس آ کر ہم نے نئے کاغذات کے لحاظ سے میک اپ کر لیے۔ سوبرز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کارل نے پاک ایشیا سے کال کی ہے، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے خطرناک ایجنٹ عمران کا شاگرد جس کا نام ٹائیگر ہے، انڈر ورلڈ میں کام کرتا ہے، وہ آ کر کارل سے ملا اور اس نے یہ تمام باتیں اسے بتا کر اس سے کنفرم کیا کہ انہیں معلومات مل گئی ہیں کہ سوبرز اور کرسیا نے کلارک اور لارا کے روپ میں یہ ساری کارروائی کی ہے۔ کارل سے وہ کنفرم کرنا چاہتا تھا، کارل نے اپنے تحفظ کے لیے اسے کنفرم کر دیا، لیکن ٹائیگر کی دھمکیوں کے باوجود اس نے نہ مجھے صرف اطلاع کر دی بلکہ ٹائیگر اور اس کے درمیان ہونے والی بات چیت کا ٹیپ بھی سنوا دیا۔ میں تمہیں سنواتا ہوں، چیف نے کہا، اور پھر اس نے میز کی دراز کھول کر ایک چھوٹا سا ریکارڈ پلیئر نکال کر باہر رکھا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد کارل کی آواز سنائی دی، وہ دونوں کارل کی آواز کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ پھر دوسری آواز سنائی دی جسے کارل ٹائیگر کہہ کر پکار رہا تھا، اور پھر ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت وہ بیٹھے سنتے رہے۔ ان دونوں کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور چہرے پر سختی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گفتگو ختم ہو گئی تو چیف نے ہاتھ بڑھا کر ریکارڈر آف کر دیا۔ حیرت انگیز باس، انتہائی حیرت انگیز۔ یہ ٹیپ سن کر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائیگر نامی آدمی کوئی نجومی ہے جس نے کسی پراسرار علم سے نہ صرف سب کچھ معلوم کر لیا ہے بلکہ درست معلوم کیا ہے۔ سوبرز نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں مجھے خود بھی بے حد حیرت ہوئی تھی، اس لیے میں نے اپنے طور پر ایکریمیا، گریٹ لینڈ اور دوسرے بڑے ممالک سے جب پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے اب ان کے معلومات حاصل کرنے پر کوئی حیرت باقی نہیں رہی، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ انتہائی تیزی سے کام کرتے ہیں اور ہر وہ بات کسی نہ کسی انداز میں معلوم کر لیتے ہیں جنہیں ان سے چھپایا جاتا ہے۔ چیف نے کہا، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم دوبارہ جا کر اس پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر دیں؟ سوبرز نے کہا، نہیں، وہ لوگ اب خود یہاں آئیں گے فارمولہ واپس حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے معلومات حاصل کی ہیں، ان سے بھی پتہ چلا ہے کہ اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے اس فارمولے کو اہمیت دی تو وہ ٹیم کو یہاں بھیجے گا، ورنہ نہیں۔ البتہ عمران فری لانسر آدمی ہے، وہ بعض اوقات خود ہی اپنے ذاتی ساتھیوں کے ساتھ مشن مکمل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، اس لیے وہاں کارل نے ایک خصوصی آدمی کو عمران کی مشینی نگرانی پر مامور کر دیا ہے۔ جیسے ہی عمران پاک ایشیا سے نکلے گا نا، ہمیں اطلاع مل جائے گی، چیف نے کہا۔ لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ سوبرز نے ایک بار پھر کہا۔ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے ٹارگٹ پر کام کرتے ہیں، ادھر ادھر وقت ضائع نہیں کرتے، اس لیے وہ تمہارے پیچھے آنے کے بجائے اس فارمولے کے پیچھے آئیں گے، اور گو سوائے میرے اور پولینڈ کے چیف سیکرٹری کے اور کسی کو معلوم نہیں کہ فارمولہ کس لیبارٹری میں ہے، اس لیے لا محالہ وہ میرے پیچھے پڑیں گے۔ چنانچہ میں آج سے انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہوں، البتہ تم دونوں اگر ان کا خاتمہ کرنا چاہو تو تمہیں اس کی اجازت ہوگی۔ سپر سیکشن آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے اور تم سپر سیکشن کو استعمال کر سکتے ہو، چیف نے کہا۔ تو پھر اتنا بتا دیں چیف کہ یہ لیبارٹری کس علاقے میں واقع ہے، تاکہ ہم ساتھ ساتھ اس لیبارٹری کی حفاظت کے بارے میں بھی کام کرتے رہیں، سوبرز نے کہا۔ ہاں، علاقہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیبارٹری کو ہائیڈ لیبارٹری کہا جاتا ہے اور یہ دارالحکومت کے شمال میں تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع خشک اور بنجر پہاڑی علاقے ڈانا میں انڈر گراؤنڈ ہے۔ وہاں ایئر فورس کا ایک پوائنٹ بھی ہے اور فوجی چھاؤنی بھی۔ وہاں معدنیات خاصی مقدار میں نکلتی ہیں، اس لیے ڈانا کا چھوٹا سا شہر بھی موجود ہے، چیف نے کہا۔ بس کافی ہے چیف، کرسیا کو میں وہاں سیکشن کے کچھ لوگوں کے ساتھ بھجوا دوں گا اور میں خود سیکشن کے ساتھ یہاں ان کی چیکنگ کرتا رہوں گا۔ اگر ہمیں پاک ایشیا سے ان لوگوں کی روانگی کی اطلاع مل جائے تب زیادہ اچھا ہوگا، ورنہ ہم بہرحال چکنے تو رہیں گے، سوبرز نے کہا۔ تو چیف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
پھر سوبرز اور کرسیا دونوں اٹھے اور انہوں نے سلام کیا اور پھر کمرے سے باہر آ گئے۔ میں دارالحکومت میں ہی رہوں گی، تم جا کر رہنا اس خشک اور بنجر علاقے میں، کرسیا نے آفس سے باہر آتے ہی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو ہم سیکشن کے افراد کو وہاں بھیج دیں گے، فریڈ کی سربراہی میں، سوبرز نے کہا تو کرسیا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔